الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر کئی لوگوں کے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنی مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے بہت سی مخلوقات کی حالتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ خلقت من نور، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، روشنی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو کہ قادر مطلق ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے، جو صاحب کن فیکون ہے، اللہ رب العالمین کسی بھی کام کے لیے کن کہتا ہے، فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور بہت سے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا ذکر سید الملائکہ کے طور پر کیا ہے۔ کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جبریل علیہ السلام کو روح کے نام سے یاد کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر جبریل علیہ السلام کا ایک نام روح ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن یعنی آخرت میں جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے تو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور بقیہ جو بھی فرشتے ہیں سب اللہ رب العالمین کے سامنے صف میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، ان میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ یہ اللہ رب العالمین سے بات کر سکیں
لیکن اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے گا کسی کی سفارش کرنے کی، کسی کی شفاعت کرنے کی، اللہ رب العالمین جب ان فرشتوں کو اجازت دے گا تبھی یہ فرشتے اپنی زبان کھول پائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور جو بات یہ کہیں گے سب درست بات کہیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل درست بات کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے یہ پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، یہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بس ان کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان کی اور ایمان والوں کی شان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ایمان والا اتنا اہم ہوتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا اتنا بڑا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ عظیم مخلوق یعنی اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان اور ایمان کی شان بڑی اونچی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو یوں ہی عطا فرمایا ہے۔ اس ایمان کو پانے کے لیے صحابہ اکرام نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی تبلیغ میں نہ جانے کتنی پریشانیاں اور کتنی مصیبتیں اور کتنی آزمائشیں اٹھائی ہیں، جس ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، یعنی انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اور جانے کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین سے گزارش کریں گے کہ اے اللہ ہم کو یہاں ایمان کی دولت دے دے، اور اے اللہ ہم کو جنت میں داخل فرما دے، چاہے تو اس کے بدلے آسمان و زمین کا خزانہ لے لے، آسمان و زمین بھر کر سونا، اے اللہ ہم فدیے میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو ہمارے کفر کے باوجود معاف کر کے ہم کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سونا، آسمان و زمین بھر کر سونا، اللہ رب العالمین اس سے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کریے کہ ایمان کی شان کتنی اونچی ہے اور اہل ایمان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کا عرش تھامے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے ارد گرد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بڑے بڑے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ تو کچھ فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا عرش تھامے ہوئے ہیں، اور قیامت میں جب اللہ رب العالمین کا عرش آئے گا تو اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے باضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے قیامت میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کے علاوہ عرش کے ارد گرد جو اور فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسبحون بحمد ربہم،
یہ سب اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتے کتنی عظیم مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر نافرمانی کا عنصر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نافرمانی کے عناصر ان کے اندر نہیں رکھے ہیں، یہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو تسبیحات تحلیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو عظیم فرشتے اللہ رب العالمین کا عرش تھامے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کو عرش عظیم کہا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے رب العرش العظیم کہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین عرش عظیم کا رب ہے۔ جس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، اللہ رب العالمین نے اس عرش کو عرش عظیم کہا ہے اور اپنے آپ کو اس عرش عظیم کا رب بتلایا ہے، یعنی رب العرش العظیم کہا ہے۔ اور اس عرش کو تھامنے والے فرشتے جو اللہ رب العالمین کا اتنا عظیم عرش تھامے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے اس آیت کے اندر یہ تعلیم ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہذا ہم بندوں کو اللہ رب العالمین کی کتنی زیادہ تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تسبیح بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے قریب ہیں، اللہ رب العالمین کا عرش تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر بھی یہ ذکر فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے بھائی، تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ایمان کا ذکر فرمایا ہے، یہ فائدہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے بہت نزدیک ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا عرش تھامے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ فرشتے جب اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین پر پختہ اور سچا ایمان رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، فرشتے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا تعلق غیبیات سے ہوتا ہے، یعنی بغیر دیکھے کسی چیز پر ایمان لانا۔ مثال کے طور پر ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کے دن کے بارے میں صرف ہم کو خبر دی گئی ہے تو ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ غیب پر ایمان لائیں، اندیکھی چیز پر ایمان لائیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ان فرشتوں نے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے مومن اور اہل ایمان کی شان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتنے عظیم فرشتے، ان کا ایک کام جو یہ کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ سارے فرشتے اللہ رب العالمین کا عرش اٹھانے والے فرشتے، اور جو فرشتے اللہ رب العالمین کے ارد گرد ہیں، یہ تمام فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کی کتنی قیمت ہے
کہ اللہ رب العالمین کی یہ عظیم مخلوق یہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مزید ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ اہل ایمان، یہ ایمان والے علم کے شوق میں نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اپنا ایمان سمجھنے کے لیے، اپنے ایمان کو پڑھنے کے لیے کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، کسی استاذ سے ایمان کی باتیں سیکھتے ہیں اور اس کے لیے یہ نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتے ہیں علم دین اور ایمان کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے طالب علموں کے لیے فرشتے ان کے احترام میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم سے خوش ہوتے ہوئے فرشتے، اللہ رب العالمین کے عظیم فرشتے طالب علموں کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور ایمان سیکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیونٹیاں یہ بلوں کے اندر اور اسی طرح مچھلیاں پانی کے اندر دعا کرتی ہیں۔ تو یہ اہمیت ہے ایمان والوں کی اور ایمان سیکھنے والوں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ سارے فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتے، یہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آگے پوری تفصیل کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیں استغفار کا طریقہ اللہ رب العالمین بتلاتا ہے کہ جب بھی ہم بھی استغفار کریں اللہ رب العالمین سے، جب کبھی بھی ہم استغفار کریں تو اس کا آغاز ہونا چاہیے ربنا سے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کی دعاؤں کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء نے اپنی دعاؤں کا آغاز ربنا سے کیا۔ سب سے پہلے نبی اور ہم سب کی تخلیق کا ذریعہ آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے اس ممنوعہ درخت کو چکھ لیا تھا، جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ رب العالمین نے ان کو منع کیا تھا، اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہمارے اوپر اے اللہ اگر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا۔ تو ربنا سے شروعات ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی مردود قوم تھی کہ جس نے کبھی بھی اللہ رب العالمین کو اپنا رب نہیں مانا۔ اس قوم کے جو مردود لوگ تھے ان لوگوں نے کبھی اللہ رب العالمین کو اپنا رب نہیں مانا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کو رب نہیں مانا۔ یہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے تو کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یہ نہیں کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کرو، بلکہ یہ کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو جہاد کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے جہاد پر، اے موسیٰ تم اپنے رب کے ساتھ جاؤ۔ اتنی غلط بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی۔ تو ربنا کہنے میں عاجزی ہے، انکساری ہے اور بنی اسرائیل کی مخالفت ہے۔ لہذا ایمان والے جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو ربنا کہتے ہیں، ربنا کہتے ہیں۔ اور ربنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رب کو پہچان لیا ہے، آپ نے رب کو پہچان لیا ہے۔ اور ربنا کے بعد کئی ایک مقامات پر قرآن کریم کے اندر آمنا کا ذکر ہے۔ آمنا کا مطلب ہے ہم نے رب مان لیا ہے، جاننے کے بعد اللہ کو ہم نے رب مان لیا ہے۔ اور کہیں کہیں ربنا اللہ کے بعد استقامو کا ذکر ہے، ثابت قدمی کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو رب، پہلی بات تو جاننا، اس کے بعد رب ماننا، اور رب ماننے کے بعد اس پر جم جانا۔ جیسا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام خیرن،
قل لی فی الاسلام قولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں ہمیں ایک ایسی دعا بتلا دیجئے، ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ ہمیں پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے بہت ہی اہم بات بیان کی تھی۔ آپ نے ان سے کہا تھا قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کبھی بھی تمہارے ایمان میں تزلزل پیدا نہ ہو، کبھی بھی تمہارا ایمان ڈگمگائے نہ۔ یہ اصل ہے، ایمان لانا تو اہم ہے ہی، اور اس سے زیادہ اہم ایمان پر جمنا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن ان کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے۔ کہیں تو ان کے یہاں شرک کے چور دروازے کھل جاتے ہیں، کہیں غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سمجھ لیجئے چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے استقامت کو ختم کر دیتی ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ تو استقامت بھی ضروری ہے، اللہ کو رب جاننا اور رب ماننا ایمان لا کر، اور اس کے بعد اس پر جم جانا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ وعلما، اے اللہ تو ہر چیز پر حاوی ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر حاوی ہے، تو ہر چیز پر کشادہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ رحمتی وسعت کل شیء، ہماری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اس ذرے سے ہٹ جائے تو کچھ خبر نہیں اس ذرے کے بارے میں کہ اس کا کیا عالم ہوگا کل، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اے اللہ تو ہر چیز کو اپنی رحمت میں لیے ہوئے، اور ساری چیزیں اے اللہ تیرے علم میں ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلے رحمت کا ذکر کیا۔ فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اے اللہ تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور پھر اس کے بعد علم کا ذکر فرمایا کہ کوئی چیز تیرے علم سے خالی نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ایمان والوں پر رحم فرما دے، ایمان والوں پر رحم فرما دے، ایمان والوں کی بخشش فرما دے، اور باقی ان کے گناہ کتنے ہیں ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اے اللہ وہ گناہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، بہت گناہ ہیں تیرے علم میں ہیں، سارے گناہ تیرے علم میں ہیں، لیکن اے اللہ اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، پہلے اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرما دے، وہ گناہ تو گنتا رہے، وہ گناہ تیرے علم میں ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، فرشتے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، فاغفر اے اللہ بخش دے، کن لوگوں کو؟ للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی۔ اور توبہ کا مطلب یہاں پر تمام گناہ آ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ای تابو عن الشرک، جنہوں نے شرک سے توبہ کیا، اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیں کہ مشرکین کے لیے استغفار درست نہیں ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے، اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ اے ابا ہم تم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ہم تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں گے۔ لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا باپ یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، ہمارا باپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہمارا باپ بت پرست ہے، بت بناتا ہے، تبرأ من، اپنے باپ سے بالکل الگ ہو گئے، استغفار کرنا بند کر دیا۔ تو کسی بھی مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی وہاں جو دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے عرش تھام کر، وہ کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان بندوں کو معاف فرما دے جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنے شرک سے توبہ کیا۔ تو فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔
یہ شرک سب سے عظیم جرم ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید کر کے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، جس کو اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے گا۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ ان کو معاف فرما دے جو تیرے راستے پر چلے، تیرے راستے کی جنہوں نے پیروی کی۔ اور اللہ رب العالمین کا راستہ محض ایک راستہ ہے، ایمان والا راستہ، ہدایت والا راستہ، اور جس راستے پر چل کر جنت کا حصول ہو سکتا ہے وہ راستہ جو صحابہ اکرام کا راستہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے پیمانہ ذکر فرما دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ، دنیا کے تمام لوگ، اے صحابہ اکرام اگر تمہاری طرح ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان سب کو ہدایت مل جائے گی، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ تو وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اللہ رب العالمین کا راستہ بھی ایک ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت اور گمراہی کے راستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہدایت کے لیے نور کا استعمال کیا، یعنی نور کا راستہ ایک ہے، روشنی کا راستہ ایک ہے، اور اللہ رب العالمین نے تاریکیوں کا ذکر فرمایا من الظلمات الی النور، من الظلمات، تاریکیوں سے نکال کر، یعنی گمراہی کے اور شیطان کے جو بہت سے راستے ہیں ان راستوں سے نکال کر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو نور کے ایک راستے کی طرف لاتا ہے۔ اور شیطان نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے برابر بیٹھا رہوں گا تیرے سیدھے راستے پر، کبھی بھی ان کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس نے قسم کھا کر کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، بہکانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا ٹھیک ہے، تجھ کو مہلت ہے، لیکن یہ بھی جان لے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تم شیطانوں سے اور ابلیس سے اور اسی طرح جتنے بھی ابلیس کے پیروکار ہوں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد معافی مانگ لی ایمان والوں کے لیے فرشتوں نے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے فرشتے کہتے ہیں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ اب تو نے معاف کر دیا ہے تو اب ان کو تو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے، فرشتے کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ اب جب تو نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے تو اے اللہ اب تو ان کو ہمیشگی کی ان جنتوں میں داخل کر دے کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف انہی کو نہ داخل کر، صرف انہی کو نہ داخل کر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتے کہتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آبا، ان کے باپ داداؤں میں جو نیک رہے ہوں اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، اے اللہ ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ ان کی ذریت میں سے، ان کے نیک لوگوں میں سے جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں ان کے اولاد و احفاد میں سے اے اللہ سب کو تو جنت میں داخل فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو بڑا غالب ہے، زبردست ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، تو حکمت والا ہے، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا عرش تھامنے والے فرشتے اور دوسرے فرشتے سب دعائیں کرتے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر ہوئی، آگے اور بھی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اس دور میں ایمان کی اہمیت کو سمجھنا اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا اور ان تمام باتوں کو جاننا کہ جو ایمان کے منافی ہیں، جن سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے،
یا ہم شرک میں چلے جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، ان تمام باتوں سے بچنا اور اللہ رب العالمین پر سچے دل سے ایمان لانا، ایمان کی قیمت کو سمجھنا، ایمان کی اہمیت کو سمجھنا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان میں پختگی اختیار کرنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ ہمارے راجہ بھائی جو اسی مسجد کے مصلی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ان کی جنازے کی نماز ہوگی عیدگاہ کے پاس، آپ لوگ حسب امکان شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت راجہ بھائی کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔